صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان کی راتیں بڑے آرام کے ساتھ گزر رہی ہیں، دن کے روزے بڑے اطمینان کے ساتھ گزر رہے ہیں. پروردگار عالم بحق اہل بیت اطہار ہم تمام لوگوں کے روزے، نماز، عبادات، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے میں شیطان کو من کر دیا جاتا ہے، شیطان بند ہے. اور اس وقت جو ہے آپ کو بہترین خالی موقع ملا ہے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا، بہترین عبادت کرنے کا. اللہ سے جب نزدیک ہو جاتا ہے انسان اور جب اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ صحیح کر دیتا ہے. من اصلح بینی و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس. جو معاملہ اپنا اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیتا ہے تو اللہ اس کا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ میرا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ کیسے ٹھیک ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح کر لیں. جب اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیں گے تو پھر پروردگار عالم ہمارے اوپر کرم کرے. تو ماہ مبارک رمضان میں بہترین موقع ملتا ہے بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، بہت سی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے. حرام غذا ہم نہیں کھاتے، خاص کر کے ماہ مبارک رمضان میں بہت سے لوگ دور ہو جاتے. تو الحمدللہ اس عادت کو سال بھر تک برقرار رکھیں. ہم غلط چیزیں نہیں سنتے، سال بھر تک اس عادت کو برقرار رکھیں. ہم غلط بات نہیں کرتے، حرام بات نہیں کرتے، اس عادت کو برقرار. تو پروردگار عالم نے یہ ایک مہینہ ہمارے اور آپ کو دے کر عادت ڈلوائی ہے تاکہ میرے بندو اس عادت سے باہر اپنے آپ کو مت نکالنا. اب آئے سورہ نساء جو قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے. اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کو صرف اس کا ثواب سے بتا دوں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے یہاں جھگڑا ہو رہا ہے، محبت نہیں ہے. بہت سے گھروں کا یہ پرابلم ہے. تو روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی باوضو ہو کر اس نیت کے ساتھ تلاوت کرے سورہ نساء کی، اور ایک مرتبہ نیت جو ہے فلاں فلاں میاں بیوی ہیں ان کے درمیان میں محبت ہو جائے، یا بیوی پڑھے یا میاں پڑھے یا ساس پڑھے یا سسر پڑھے، کوئی بھی پڑھے، اس نیت سے کہ ان میاں بیوی کے درمیان میں محبت ہو جائے. کیونکہ بہت سے لوگوں یہ شکایت کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے. تو محبت کے لیے سورہ نساء کی تلاوت کرنے سے ہمارے امام نے فرمایا کہ یہ نعمت جناب اس کو حاصل ہوگی کہ ایک دوسرے میں جناب محبت ہونا شروع ہو جائے گی. یہ دیکھیں تو قربت آ جائے گی، جو دوری تھی وہ نزدیکی میں جناب والا بدل جائے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال من قرأها، جو بھی قرأت کرے سورہ نساء کی، فکأنما، ایسا ہے اس سورہ کی تلاوت کرنے والا شخص ایسا ہے، فکأنما تصدق علی کل مؤمن وورث میراثا، کا جتنے لوگوں نے میراث یعنی اپنا جو بقیہ تھا، اپنا جو مال تھا وہ میراث میں جناب دیا ہے، اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا. پتہ ہے دنیا میں کتنے لوگ تھے مر گئے جو میراث چھوڑ کر گئے، جو تقسیم ہو گئی. بہت سے لوگ کار خیر کر کے جرا بن جاتے ہیں، مسجد بنوا کے جاتے ہیں، امام بار کے بنوا کے جاتے ہیں، وہ بھی قسم کی میراث ہے. اس نے اپنے میراث میں سے جناب والا یہ کام انجام دیا. تو کہا کہ جتنے لوگوں نے یہ کام انجام دیا ہے ان تمام لوگوں کو ایک طرف رکھا جائے گا اور سورہ نساء کی تلاوت کرنے والے کو ایک طرف رکھا جائے گا. یہ بہترین موقع جناب والا ملتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَعْتَى مِنَ الْعَجْرِ كَمَنْ اشْتَرَى، کہتے ہیں جیسے کہ اس نے غلام کو خریدا اور خریدنے کے بعد جناب اس کو آزاد کر دیا. وہ شرک سے جناب والا محفوظ الحمدللہ. اور وہ بہت سے مقامات جو اس کی زندگی میں مشکلات کا سبب بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ برکت اس سورہ نساء کی تلاوت کرنے کے سبب سے اس کو ملے گی. اور وہ الحمدللہ
الحمدللہ وہ ان تمام مراحل سے آرام کے ساتھ جناب والا گزر جائے گا۔ کسی کو اگر ڈر ہے کہ فشار قبر، جو بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، فشار قبر سے وہ محفوظ رہے، تو پھر ارشاد ہوا کہ روز جمعہ، نماز جمعہ کے بعد وہ بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے اور سورہ نساء کی تلاوت کرے تاکہ ہمیں فشار قبر نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے مردے کو کہ اس کے بعد وہ اکیلے ایک سفر اس کو کرنا پڑے گا، تو کہا گیا کہ آپ ہر روز رات کو زیارت عاشورہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تو جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، یوم الورود کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، کہ اس سے یوم الورود سے مراد وہ وقت ہے کہ جس وقت وہ قبر میں وارد ہو رہا ہے۔ تو جس کو ابھی اگر اپنے قبر سے ڈر لگتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ ہر روز ہر رات کو زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے گا، تو انشاءاللہ وہ خوف اور ڈر سے جناب والا محفوظ رہے گا۔ تو بہت سے فوائد ہیں سورہ نساء کے پڑھنے کے۔ ہم نے اختصار کے طور کے اوپر اس کے چند فوائد آپ کی خدمت میں جو بیان کیے ہیں، اس کو تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ پروردگار عالم یہ جو بہترین مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم تلاوت اس نیت کے ساتھ بھی کریں، ہم مطالب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، مگر خاص کر کے جو چیزیں آج بیان ہو رہی ہیں وہ اس نیت کے ساتھ بھی پڑھے کہ پروردگار عالم ہمارے فشار قبر آسان کر دینا، ہمیں تکلیف سے بچا لینا۔ اب اس کے بعد جو آپ کی خدمت میں ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دعائے کمیل کی وہ تشریح جو خزانے کی شکل میں مولا متقیان نے ہم مومنین مومنات کو عنایت کی ہے، وہ بجبروتک التی لا یقوم لہا شیء، اور اس عزت کے واسطے سے ہے کہ جس کے مقابلے میں کسی شے میں تاب مقاومت نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم، تیرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تیری عزت سب سے بڑی ہے۔ اس کائنات میں عزت جس کو تو عنایت کر دے، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، جب یہ بات مشخص ہو گئی ہے کہ عزت کا خزانہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو کوئی بیوقوفی ہوگا نا کہ وہ یہ سمجھے کہ عزت ہم دیتے ہیں۔ لوگ یہ سوچے کہ بھائی عزت ہمیں فلاں آدمی ہمیں عزت دے گا، ہمیں مثال ہماری تعریف کر دے تو ہم عزت، نہ 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 نہ، عزت وہاں پر اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے، عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام عزت کا خزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے۔ یہ منافق کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے عزت نہیں ہے؟ آج جو شیعان حیدر کرار کی عزت ہے اس دنیا میں، چونکہ سب بولتے ہیں کہ بھائی ان کے یہاں کوئی سوسائٹر بومپر نہیں ہوتا، ان کے یہاں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہوتا، یہ کسی کے اوپر ظلم کرنا پسند نہیں کرتے، تو جو یہ صفت الحمدللہ مومنین کی ہے، اس سبب سے کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے عزت ہے۔ منافق اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے بعد پھر ذرا غور فرمائے، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ عزت کے سلسلے میں لا عزہ عز من التقوی، بہترین عزت کیا ہے؟ عزت کا سلسلہ، عزت کا حصول، عزت کی عنایت تقوی کے سبب سے ہے۔ تقوی کس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے لیے تقوی کہتے ہیں کہ حرام سے بچنا، واجب کے اوپر عمل کرنا۔ عزت کا تمام سسٹم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا سسٹم خود مولا کائنات کی یہ دعا کمیل منسوب ہے۔ مولا کائنات کی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں عزت تقوی کے سبب سے ملتا ہے۔ تقوی یعنی کہ کوئی آدمی حرام کر رہا ہو، بالکل اپنے آپ کو بے لگام کا گھوڑا کر دیا، تو کیا بس کو عزت ملے گی؟ نہیں، عزت اس کو نہیں ملے گی، عزت ملے گی تقوی کے سبب سے۔ تقوی یعنی کیا؟ واجب کے اوپر عمل کرنا، حرام سے بچنا۔ مولا متقیان فرماتے الہی کفا بی عزہ عزن ان اکون لک عبدا، الہی میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو
تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہی ہماری عزت کے لیے کافی ہے۔ جیسے بعض ماشاءاللہ سے لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے والد اگر بہت نامچین ہو جاتے ہیں یا ان کی والدہ بڑی نامچین ہو جاتی ہے، تو ان کے نام سے جو بینیفٹ ملتا ہے تو بولتے ہیں، ہر بات بولتے ہیں ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کے بچے ہیں، ہم فلاں کے، میرے ماں کا نام فلاں، میرے باپ کا نام ہے۔ تو یہ جو ایڈوانٹیج جو مل رہا ہے، مولانا متقیان اس ایڈوانٹیج کو بہت اوپر لے گئے، کہتے ہیں کہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے رب کا نام اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، یہ ہماری عزت کے لیے کافی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات، کتنی گہری بات ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی جعل اللہ الجہاد عزا للاسلام، اللہ نے جہاد کو اس لیے رکھا ہے تاکہ اسلام کی عزت جنا والا بڑھ سکے۔ اب ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں، اگر لڑنے والی فوج نہ ہو تو کیا ملک محفوظ رہے گا؟ اگر مضبوط فوج نہ ہو تو کیا ملک محفوظ رہے گا؟ نہیں۔ ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فوج کا مضبوط ہونا، فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو عزیزوں، اس لیے کہا کہ جہاد رکھا اس لیے ہے اللہ نے تاکہ کوئی بھی دشمن اسلام سرحد اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے سوچے کہ یہ جو لوگ ہیں عزت دار، ان کے اوپر حملہ کرنا بہت خطرناک ہوگا۔ تو یہ جو مومنین کی عزت جو بچاتے ہیں، یہ جہاد اور اس اعتبار سے جو مجاہد ہوتے ہیں، جس کے سبب سے دشمن اسلام جو ہے وہ سرحد اسلام کے کو تباہ برباد کرنے کے لیے جو آنا چاہتے ہیں وہ قریب نہیں آ پاتے۔ تو اس لیے جناب فاطمہ کہتے ہیں اللہ نے جہاد کو رکھا ہے اس لیے تاکہ اسلام کی عزت کا سبب بن سکے۔ مدینے میں ایک قرضدار آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس، کہا مولا، مجھے بہت سے لوگ اپنی زبان سے نہیں کہتے، کچھ پریشان ہوں۔ مولا سمجھ گیا، کہا کہ تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، تو لکھ دے، میں تیری بات کو ادا کر دوں گا۔ اس نے لکھ کے دیا کہ مجھے 500 دینار چاہیے چونکہ میں نے قرضہ لیا تھا اور یہ بھی مجھے آپ قرضے کے طور پر دیتے۔ امام نے 500 کے بجائے 1000 دینار دیا اس کو، اور لکھوایا کیوں؟ تو بعض جگہ کے اوپر سمجھ میں آتا ہے کہ مولا نے یہ پسند نہیں کیا کہ اپنا شیعہ شرمندگی کے ساتھ اپنے سوال کو جناب بیان کر سکے، اور ایک مرتبہ وہ اپنی بات کو مدعا کو بیان کر سکے اور مولا امام علیہ السلام سنے۔ کہا نہیں، تجھے اس حالت میں امام رضا کے پاس ایسی ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں اپنے شہر میں اچھا رئیس آدمی ہوں، یہاں آیا تو سب پیسہ میرا ادھر ادھر ہو گیا، کھو گیا ادھر، آپ مجھے قرض کے طور پر دیجیے، میں صدقہ نکال دوں گا آپ کے نام سے۔ تو امام نے سب کو جب چلے گئے تو آخر کا دیوار کے پیچھے اور ہاتھ بڑھا کر دیا کہ صدقہ مت نکالنا، یہ میرے تحفہ سمجھنا۔ یہ دیوار کی طرف ہاتھ بڑھا کے کیوں دے رکھے؟ اس نے ہر مومن عزت دار ہے، بہت محترم ہے مومن۔ مومن کی عزت رکھنا بہت ضروری ہے، مومن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام نے اس طریقے سے معاملہ کیا تاکہ لوگ ذرا سا بھی جو ہے شرمندہ نہ سکیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ میں جو شرمندگی ہوتی ہے وہ مجھے دیکھنا پسند نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو اس اعتبار سے بلایا۔ اور یہ ہمیں اور آپ کو درس دیا کہ دہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو جناب خبر نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس لیے کہ مومن کی ایک عزت ہوتی ہے۔ آپ کا یا کسی کا بھی حق نہیں بنتا، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی کی عزت کے اوپر پانی پھیریں یا عزت کو پامال کریں۔ نہ 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 نہ، یہ بہت سخت ترین عذاب میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ آگے بروجردی کے لیے ملتا ہے کہ وہ اگر کسی کے اوپر غصہ ہوتے تھے، دیکھیے اتنے عزت دیتے تھے طالب علم کو، عالموں کو، تو وہ انہیں نیت کر کے رکھا کہ میں غصہ ہوں گا تو میں 1 سال تک روزہ رکھوں گا، سوائے اس کے کہ جس دن وہ حرام ہے روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا اور لوگوں کو عزت دینے کا ایک سبب بنایا تھا کہ اپنے اوپر یہ واجب کر دیا تھا کہ میں غلط طریقے سے اگر غصے میں آیا تو مجھے 1 سال تک روزہ رکھنا پڑے گا، چونکہ نیت کر لیا تھا خود۔ تو
تو وہ اکثر بیشتر جناب روزہ ہی میں رہا کرتے تھے تاکہ مثال کے طور کے اوپر وہاں حساب کتاب نہ ہو، یہیں پر حساب کتاب ہو جائے۔ تو ہمارے مراجع کرام اسی انداز سے عزت کا معاملہ، ابھی آپ دیکھیے، آپ آقا سستانی سے ملنے کے لیے نجف کی چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں پاپ آیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی ہے، کتنے بڑے بڑے مولانا ان کے موجود ہیں مصر کے اندر میں، موجود ہے مدینے کے اندر میں، ہندوستان اور پاکستان کے اندر۔ کیا پاپ کسی سے ملنے کے لیے آیا؟ پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ مگر آقا سستانی سے ملنے کے بعد اس نے خود سے اس بات کو کہا کہ جو چیزیں مجھے نظر آئیں، ان کی روحانیت جو مجھے احساس ہوا، میں اب تک اس کی گرماہٹ کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید یہی کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے عزت نہیں؟ دعائے کمیل میں مولا متقیان کہہ رہے ہیں کہ اس عزت دار کے واسطے سے میں تجھ سے مانگنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، اب عزت التی لا یقوم لہا شیء۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار ہم سبوں کو خدمت اسلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی، اور قرآن کو کم سے کم پڑھتے وقت اس کا فائدہ نظر میں رکھتے ہوئے جناب بڑا پڑھے، تاکہ کم سے کم تلاوت کے ساتھ ساتھ کم سے کم یہ بھی ہو کہ ہم کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔